ایک سلوات اور بیٹھیں. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کو لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ. نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر. نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر. فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ. کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر. کہا یہ خضر سے
عباس نے یہاں آ کر ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ۔ اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، امام عصر تلک میری بات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ مصلی سے میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے۔ آگے نہیں آتا، خالی ایک چیز سنانی ہے۔ علی بتاتے عبادت مجھ کو کہتے، حسین بتاتے شہادت مجھ کو کہتے، حسین سے جنگ کی اجازت نہیں لی حسین سے، ورنہ عباس بتاتے قیامت کس کو کہتے ہیں۔ کیا جلوہ دکھایا کربلا میں، کربلا میں سر کٹا حسین نے کٹوایا کربلا میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہاں ہاں بس آئیے، اب ہم کو پڑھنے دو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ابو الحسن ابن عبداللہ، مرحومہ صالحہ خاتون بنت سید ابو الحسن، مرحومہ اختری بیگم بنت عبداللہ. اللهم صل على محمد محمد وعجل الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الصمد ولم يكن أحد صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. چونکہ ایک موضوع جو میں نے شروع کیا تھا اس سے فاصلہ بھی ہو گیا ہے اور کچھ لوگ بھی نئے دکھ رہے ہیں، اس لیے ایک وضاحت کر کے پھر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اور وضاحت یہ ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ زیارت جامع کبیرہ کی شرح کے ذریعے سے، زیارت کی تفسیر کے ذریعے سے امام شناسی کے مرحلے کو طے کیا جائے. لیکن چونکہ یہ زیارت، جیسا کہ آج بعض مومنین نے اس زیارت کا تجربہ کیا، گرچہ عربی کے الفاظ پڑھے اور ترجمہ کا موقع نہیں تھا، چونکہ زیارت خود طولانی ہے. میں نے تو زیادہ ٹائم دیا تھا لیکن کم ٹائم میں ختم ہو، تقریباً 21-22 منٹ میں زیارت ختم ہوئی ہے. زیارت جامع کبیرہ جو خود آج جس امام کی شہادت کا دن تھا، یعنی امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی انشاء کی ہوئی زیارت ہے. اور اس زیارت کے ذریعے سے انسان امام کی شناخت حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ یہ مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائیں کہ ہم لوگ بہت بڑے مولائی ہیں. ہم لوگ اپنے اماموں کو خوب پہچانتے ہیں، ان کے مقامات سے خوب واقف ہیں، ان کی عظمت کو خوب سمجھتے ہیں. یہ سب ہم لوگوں کا خواب اور خیال ہے. اگر امام کو پہچاننا ہو تو امام کی شناخت کی ایک جھلک، امام کے مقامات کی ایک جھلک، امام کے رتبوں اور عہدوں کی ایک جھلک زیارت جامع کبیرہ میں پیش کی گئی ہے. لیکن چونکہ اس کا سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی ضرورت پڑی کہ ایک مقدمہ پہلے بیان کیا جائے اور اس مقدمے کے بعد پھر زیارت کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ کام انجام پائے گا. لیکن آج یہ مقدمے کے حوالے سے دوسرے مرحلے کی گفتگو ہے. مقدمے میں جو بات گزارش کی گئی وہ یہ کہ اس عنوان کے تحت کہ ہم اور آپ کی جو اس دنیا میں ہیں اور اپنے خاندان پر، اپنے حسب و نسب پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں بستی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری یہ اصل ہے، ہماری یہ جڑ ہے، ہمارا سلسلہ نسب فلاں جگہ تک پہنچتا ہے. یہ سب ایک خواب ہے، ایک خیال ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم سب کا ایک سلسلہ نسب ہے، ہم سب کا ایک خاندان ہے، ہم سب کا ایک ریشہ اور ایک جڑ ہے، اور اس ریشہ اور جڑ اور اس اصل کا نام ہے آسمانی خاندان. اور اس آسمانی خاندان کے عنوان سے میں نے جو گفتگو شروع کی
اس کا ایک خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد آگے کی منزلوں کو طے کروں گا۔ لیکن ہم لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری دوسری دنیا ہے۔ اس سے قبل ایک دنیا تھی جہاں ہم تھے، اس کی طرف کل بھی اشارہ کیا، ایک دنیا تھی جس میں ہم تھے، اس کے بعد دوسری دنیا میں ہیں، اور پھر ہمیں پلٹ کر ایک دنیا میں جانا ہے۔ یعنی ہماری حیات کے 3 مرحلے ہیں، ہماری زندگی کے یہ 3 مرحلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس میں ہم ہیں، جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں سے ہم آئے ہیں، اور تیسرا ہمیں جہاں پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں، اور کہاں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا میں نے ایک بیان پیش کیا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ رحم اللہ امرأن علم من عین فی عین الی عین۔ اگر ہم چاہتے ہیں مولا کائنات کی دعا ہمارے شامل حال ہو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ من عین ہم کہاں سے آئے ہیں، فی عین کہاں پر ہیں، اور الی عین ہمیں کہاں پلٹ کر جانا ہے۔ اور اگر ہم نے اس مرحلے کو پہچان لیا، ہم نے یہ جان لیا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں پہ رہ رہے ہیں، کہاں پر پلٹ کر جانا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے یہ شناخت حاصل نہیں کی کہ ہم کون ہیں، ہم زندگی بھر اسی خیال میں رہ گئے کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ابا فلاں تھے، ہمارے دادا فلاں تھے، ہمارے پر دادا فلاں تھے، تو یہ سمجھ لیجئے یہ انتہائی شقاوت، انتہائی بدبختی، انتہائی ناکامی ہے۔ اگر ہم اسی میں ڈوبے رہے زندگی بھر کہ ہمارا خاندانی مثلا تعلق فلاں خاندان سے ہے، نسبی سلسلہ فلاں جگہ سے ہے، اور ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا۔ لہذا آج میں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو بیان پیش کیا ہے، اس بیان میں آپ فرماتے ہیں نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفت النفس۔ وہ سب سے بڑی کامیابی پا گیا، اسے سب سے بڑی کامرانی مل گئی جس نے یہ پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ من ظفر، جو کامیاب ہو گیا، بمعرفت النفس، اپنے نفس کو، خود کو پہچاننے میں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے خود کو پہچاننے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے خود کو نہیں پہچانا تو پھر اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ سلسلہ کہ من عین فی عین الی عین، یہ کیوں جاننا ضروری ہے، تینوں مرحلوں کا پہچاننا کیوں ضروری ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں پر ہیں، کہاں پلٹ کر جائیں گے، یہ اس لیے پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں کہ ہم ہیں کون۔ اگر ہم نے اپنے کو نہیں پہچانا تو پھر اس صورت میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کچھ بھی بن جائیں، انسان نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے خود کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنا آسمانی خاندان نہیں جانا، ہم نے اپنی آسمانی اصل کو نہیں پہچانا، تو یاد رکھیے گا جب ہم اپنی اصل کو نہ پہچانیں گے، اپنی جڑ کو، اپنی بنیاد کو نہ پہچانیں گے، اپنا آسمانی خاندان نہ پہچانیں گے، تو پھر یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا، یہ سب کا سب غلط ہوگا۔
اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا لاکھ ترقی کر جائے، دنیا لاکھ کامیاب ہوتی چلی جائے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور ترقیاتی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی دنیا کامیاب ہو جائے، یہ ساری سہولتیں آپ کے لیے پیدا کر دے، ساری آسائشیں آپ کے لیے پیدا کر دے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اس دنیا کے اس پار کی خبریں لے سکیں، دنیا کے اس پار کے مناظر کو دیکھ سکیں اور لمحوں میں کئی گھنٹوں کا سفر کر سکیں، تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے۔ انسان بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، بہت بڑا انجینئر بن جائے، بہت بڑا فلسفی بن جائے، بہت بڑا پروفیسر بن جائے، بہت بڑا لیکچرار بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر اس نے یہی نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں، تو پھر یہیں سے ساری خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ کہ اس لیے کہ ہمارے اندر کئی پہلو پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر نباتی پہلو بھی پایا جاتا ہے، ہمارے اندر جمادی پہلو بھی پایا جاتا ہے، ہمارے اندر حیوانی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ کمال ان تمام پہلوؤں میں نہیں ہے کہ ہم پہچان لیں کہ ہم جماد ہیں، ہم پہچان لیں کہ ہم نبات ہیں، ہم پہچان لیں کہ ہم حیوان ہیں، بلکہ یہاں تک بھی اگر ہم اپنے کو پہچان لیں کہ ہم ایک عقل رکھنے والی مخلوق ہیں، پھر بھی یہ کامیابی نہیں ہے جب تک ہم یہ نہ پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ انسانیت نہ عقل سے ہے، انسانیت نہ حیوانیت سے ہے، انسانیت نہ نباتیت سے ہے، انسانیت نہ جمادات سے ہے۔ یاد رکھیے کہ میں نے یہ سارے پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے، یہ ہم مجموعہ ہیں سارے پہلوؤں کا، چونکہ ہمارے پاس بدن ہے لہذا ہمارا شمار جمادات میں ہوگا۔ اب یہ بدن ہمارا بڑھتا ہے، ہمارے اس بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اس بدن کو مثلا ضرورت پڑتی ہے شادی بیاہ کی، ہمارے اس بدن کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنی نسل دنیا میں بڑھاتے رہیں، ہمارے اس بدن کو ضرورت پڑتی ہے سماجی زندگی کی، ہمارے اس بدن کو ضرورت پڑتی ہے خاندان تشکیل دینے کی۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اس بدن کی ضرورت ہیں تو یہ جان لیجئے ان کا کسی کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق حیوانیت سے ہے۔ حیوان بھی کھاتے پیتے ہیں، حیوان کا جسم بھی بڑا ہوتا ہے، حیوان کے جسم میں بھی طاقت پیدا ہوتی ہے، حیوانات بھی اپنی نسلیں بڑھانے کے لیے اقدام کرتے ہیں، حیوانات بھی سماجی زندگی گزارنے کے لیے اپنے جیسے جانوروں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تنہا نہیں رہ سکتے، انہیں بھی ایک سماجی زندگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم انسان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر فکر پائی جاتی ہے، ہم غور کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم پڑھتے لکھتے ہیں، ہم متعدد میدانوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں؟ نہیں عزیزو، انسان عقل سے بھی انسان نہیں ہے۔ انسانیت کا درجہ، انسانیت کا رتبہ اس سے کہیں بالا۔ حد یہ ہے کہ اگر ہم اس منزل کو پہچان جائیں کہ ہم فرشتہ ہیں، تب بھی ہمارے اندر ابھی شناخت نہیں پیدا ہوئی ہماری اپنی، ہم نے اپنے کو پہچانا نہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کی اگر تعریف کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں فرشتہ ہیں، ہم نے ابھی تک انسان کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ جو کہتا ہو نہیں معلوم، لیکن بہرحال ہم اپنے ماحول کی گفتگو کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ انسان اس سے بلند چیز ہے، ہمیں اپنے کو پہچاننا ہے، ہم نباتات نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر شادی بیاہ کر لینا ہی یہ انسانیت تھی تو جانوروں میں بھی یہ سلسلہ پایا جاتا ہے، نسل کا وہ سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اور یہی ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ اگر انسان کو سکون چاہیے تو سکون کے لیے کیا کافی ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان۔ یہی ہوتا ہے نا، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کئی رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں، وہاں بھی ہم یہی تین چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ مثلا جہاں پہ ہم اپنی لڑکی کرنا چاہ رہے ہیں یہ روٹی فراہم کر سکتا ہے، یہ کپڑا فراہم کر سکتا ہے، یہ مکان فراہم کر سکتا ہے یا نہیں فراہم کر سکتا۔ انہی چیزوں کو ہم کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ حیوانیت کے درجے میں ہیں۔ اس سب کا تعلق ان سے ہے۔ روٹی کے لیے وہ بھی تگ و دو کرتے ہیں، کھانے کے لیے وہ بھی دوڑتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے گیہوں کی روٹی پکا کر نہیں کھاتے ہیں، وہ
وہ गेहूं ही चर जाते हैं, लेकिन है बहरहाल उनके यहाँ भी पेट भरने का सिलसिला है, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए, उनके यहाँ भी निज़ाम ज़िंदगी पाया जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं और दुनिया में हम यही करने के लिए आए हैं, तो फिर अगर ये बुरा न लगे तो कह सकता हूं कि ये जानवर हमसे अच्छे हैं। अगर हम यही दुनिया में करने के लिए आए थे कि बेहतरीन मकान बना लें, सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर लें, अच्छे ख़ानदान में हमारी शादी हो जाए, अच्छी कमाई होने लगे, अच्छी आमदनी होने लगे, अगर ये सारी चीज़ें कामयाबी का ज़रिया हैं तो बहुत सारे जानवर हमसे ज़्यादा कामयाब नज़र आएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कामयाबी की ज़मानत नहीं है। हमें अपने को पहचानना, हम ये देखें कि हम कौन हैं। हमको अगर पहचानना है अपने को, कुरान की तरफ रुजू करें। ये देखें कि जब हम पैदा हो रहे थे, क्योंकि हम भूल गए हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, इस आलम नासूत में आए हैं, तो हम इस दुनिया को कहा जाता है आलम नासूत, निसियान, इस आलम निसियान है। जब यहां हमने कदम रखा तो अब हम भूल गए कि हम कहां थे इससे पहले, और उसके बाद फिर हमें कहां पलट कर जाना है। आलम नासूत में आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमारी सारी काविशें, हमारी सारी कोशिशें इसी आलम नासूत के लिए होती हैं, इसी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि ये यकीन है कि यहाँ के लिए नहीं है। इनमें से, आप में से मजमे में कोई भी बैठा हो, अगर किसी को ये गुमान हो कि हम यही के लिए हैं, तो हाथ उठा दे, कह दे कि नहीं, हम यही के लिए हैं। और इतने मजमे में किसी का हाथ न उठाना कि हम यही के लिए हैं, इस बात की दलील है कि सबको यकीन है कि हमको पलट कर कहीं जाना है। लेकिन चूंकि आलम नासूत में हमने कदम रख दिया है, हम ये भूल गए हैं कि हमें जहां जाना है वही हम थे। इसीलिए हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये अलग बात है, ये जुमला पढ़ने के बाद बहुत से लोग डरने लगते हैं। एक सलावत पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस जुमले की वाकई में कीमत ये है कि ये जुमला वो है कि जो मुसीबतों के मौके पर, जो इस्तराबात के मौके पर, जो परेशानियों के मौके पर, यह हमें याद दिलाता है कि देखो, तुम परेशानियों से परेशान ना हो जाना, तुम इन बलाओं से परेशान मत हो जाना, इन मुसीबतों से परेशान मत हो जाना, इसलिए कि तुम इस दुनिया के लिए बनाए ही नहीं गए हो, तुम यहाँ के लिए हो ही नहीं। इन्ना लिल्लाह, तुम उधर से आए हो, व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम्हें उधर ही पलट कर जाना है। तो अगर हम अपने नफ्स को न पहचाने, खुद को न पहचान सकें, तो इसका मतलब यह है कि हम सबसे बदबख्त इंसान हैं, हम सबसे शकी इंसान हैं। हमारी कामयाबी क्या है? हमारी कामयाबी यह है कि हम अपने को पहचान लें, इसलिए कि ये तय हो चुका है कि हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम कहीं से आए हैं, फिर हमें पलट कर वहीं जाना है। यहाँ तो फिलहाल हम थोड़े दिनों के लिए आए हैं। अच्छा, जहाँ पहले थे वहाँ हम बहुत अच्छे माहौल में थे। तवज्जो कीजिएगा, आप इस जमीन पर बैठकर सोचिए कहां पर थे। ये कल मैंने इस बात की तरफ भी इशारा किया था कि कहां थे, और वहां हमने वादे और वहीद भी किए हैं, अहद भी किया है, वहां पे हमने बैत भी की है, खुदा से वादा भी किया है। वो अलग बात है, नासूत में आकर भूल जाते हैं हमने वहां क्या वादा किया था। इमाम शनासी की इसीलिए जरूरत पड़ी है, ज़ाबिते जामे कबीरा की वजाहत करने की इसीलिए जरूरत पड़ी है कि हम ये जानते ही नहीं हैं कि हम कहाँ थे, हमने वहाँ क्या किया, हमने वहाँ कैसा वादा किया है, कैसी बैत की है। वरना अगर हमने वहाँ बैत न की होती, तो मैंने कल भी ये कहा था, यहाँ बार बार दुआओं के ज़रिए से, ज़ियारतों के ज़रिए से तजदीद बैत का सवाल ही नहीं था। तजदीद बैत बता रही है कि हम कहीं और थे, कहीं और थे, वहां हमने बैत की है और अच्छी बैत की है, अच्छा काम किया है। इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने हमें शियों के घरानों में पैदा किया है। वरना हमारे यहाँ कोई लाल टके थे, हमारे यहाँ कोई सुर्खाब के पर लगे थे, वहां हमने बैत की थी, एक बैत की थी, एक वादा किया था, जिस वादे की बुनियाद पर
پروردگار عالم نے ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں محب اہل بیت گھرانے میں پیدا کیا، لیکن اب مسئلہ یہ کہ وہاں تو ہم بہت اچھے تھے، وہاں بہت عیش و آرام میں تھے، وہاں بہت ہی اچھے انداز میں ہماری زندگی گزر رہی تھی، ہم وہاں سعادت کی بلندی پر، کامیابی کی بلندی پر تھے، وہاں ہم نے بہترین وعدہ کیا، بہترین بیعت کی، بہترین عہد کیا، جس کا نتیجہ اس دنیا میں ہم کو ہمارا اس گھرانے میں پیدا ہونا ہے، لیکن اب یہاں پر آنے کے بعد ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ بھول اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھولے نہ ہوتے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تو ہماری پوری زندگی کی پروگرامنگ اس لحاظ سے ہوتی کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ ہماری زندگی کی پروگرامنگ اس لحاظ سے نہیں ہوتی کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ہم آنے سے پہلے تو وہاں بہت اچھے انداز میں تھے، بہت اچھی جگہ تھے، بہت کامیاب تھے، اور پلٹ کر پھر اگر ہم چاہتے ہیں اچھی جگہ جانا تو اب فرق ہو جائے گا۔ وہاں جب تھے تو پروردگار عالم نے ہمیں اچھی جگہ رکھا تھا، وہاں کوئی ہمیں اپنا اختیار نہیں تھا، اس نے ہمیں اچھی جگہ رکھا تھا۔ اب جب پلٹ کر جائیں گے تو یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا، پلٹ کر جائیں گے تو یہاں سے ہمیں وہاں کیسے رہنا ہے یہی انتظام کرنا ہے کہ وہاں جب ہم پلٹ کر جا رہے ہیں، وہاں پروردگار عالم نے پہلے اچھی جگہ رکھا، اس دنیا میں بھیجا، اب وہیں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اچھی جگہ رہنا ہے یا بری جگہ رہنا ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اچھی جگہ رہ سکتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو بری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات کا جملہ ظاہر میں بہت چھوٹا جملہ ہے، نال الفوز الاکبر، سب سے بڑی کامیابی اسی کو نصیب ہو گئی، سب سے بڑی کامیابی اسی کو مل گئی کہ جو خود کو پہچاننے میں کامیاب ہو گیا۔ خود ہم اپنے کو پہچانے، ایک بار اپنے کو، اپنے بارے میں غور و فکر کریں، ایک بار اپنے بارے میں سوچیں، خود کو پہچانیں، ہم کون ہیں؟ کبھی غور کیے کہ ہم کون ہیں؟ پروردگار عالم نے قرآن میں بارہا ہمیں اور آپ کو پہچانوایا۔ کہاں پہچانوایا؟ جناب آدم کی خلقت کا تذکرہ پڑھ لیں، وہاں ہمیں پہچانوایا کہ ہم نے کس سے پیدا کیا ہے انہیں؟ اپنی روح سے، ہم نے انہیں اپنی روح سے پیدا کیا۔ ہم کون ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے، یہی سوال اگر ہم اپنے سے کر لیں کہ ہم کون ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنی روح سے پیدا کیا ہے؟ ہم کون ہیں کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض؟ ہم کون ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے آسمانوں کو بھی ہمارے لیے بنوایا ہے، زمین کو بھی ہمارے لیے بنایا ہے، آسمان کے خزانوں کو بھی ہمارے ہی لیے بنایا ہے، زمین کے خزانوں کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہم کون ہیں کہ جس کی ہدایت کے لیے اس نے 1,24,000 رہبر بھیجے؟ ہم کون ہیں کہ جس کی ہدایت کے لیے اس نے 14 معصومین بھیجے، 12 امام بھیجے؟ ہم کون ہیں؟ ذرا پہچانے اپنے کو۔ ہم کون ہیں کہ جس کی ہدایت کے لیے، جس کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے تکلیفیں سہی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں؟ کبھی ذرا بیٹھ کر ایک بار سوچے کہ ہم کون ہیں۔ اگر ہم نے اپنے کو پہچان لیا کہ ہم کون ہیں تو نال الفوز الاکبر، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور میں نے گزشتہ مجلس میں بھی جملہ کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، دنیا ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جرائم روکنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، کرائم روکنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کرائم کم ہوتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قانون ساز ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں، انہوں نے ہر پہلو کو تو مد نظر رکھا سوائے اس کی اس انسانیت کے پہلو کو۔ اگر اس انسان کے انسانیت کے پہلو کو رکھ کر قانون بنایا جائے کہ جس قانون کو بنانے کا حق سوائے اس کے کسی کو نہیں ہے کہ جو اس انسان کو پہچانتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر
اس دنیا میں اسی قانون کو نافذ کیا جاتا جو قانون اس نے بنایا تھا. ہم اپنے سے بنایا ہوا قانون نافذ نہ کرتے تو آج دنیا جہنم نہ بنی ہوتی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو قانون بنانے والے انسان کو پہچانتے نہیں. اچھا سب کچھ وہ پہچانتے ہیں, ہماری حیوانی زندگی کو وہ پہچانتے ہیں, ہماری نباتی زندگی کو بھی وہ پہچانتے ہیں. حد یہ ہے کہ ہماری اس حیوانی زندگی کو تو اس حد تک پہچاننے لگے ہیں کہ ابھی ہم ماں کی شکم سے باہر نہیں آتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ آنے والا جو ہے یہ سالم ہے یا ناسالم ہے, یہ ذہین ہوگا یا ذہین نہیں ہوگا, یہ کس طرح کا بچہ ہے, کتنے کلو کا ہے, کیسے مثلا کن حالات میں یہ رہ رہا ہے. وہ اتنے ترقی کر گئے ہیں, لیکن چاہے جتنی ترقی کر لیں یہ زیادہ سے زیادہ اس انسان کے صرف اس حیوانی پہلو کو پہچان سکتے ہیں, انسانی پہلو کو نہیں پہچانتے. اور جب تک انسانوں کی انسانی پہلو کو یعنی اس جڑ کو, اس اصل کو کہ جو آسمانی جڑ ہے, جو الہی جڑ ہے, جو آسمانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے, اگر اسے نہ پہچانے تو پھر یہ کبھی انسان کو کامیاب کر ہی نہیں سکتے. وہ انسان کامیاب ہو ہی نہیں. مولا کائنات یہ چیلنج کر رہے ہیں, یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفت النفس. کسی نے اگر خود کو پہچان لیا, اچھا بمعرفت النفس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ گفتگو آئے کہ ہم ذاتی طور پر اپنے کو پہچان لیں تو ہم کامیاب نہیں, یہاں پہ دونوں پہلو آتے ہیں. اگر ہم فردی طور پر, ذاتی طور پر خود کو پہچان لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا سماج اجتماعی طور پر, سماجی طور پر خود کو پہچان لے گا تو یہ سماج کامیاب ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو پہچانا ہے. ہم چاہے جتنی کوشش کرتے ہیں, ہماری ساری کوششیں کہاں کے لیے ہوتی ہیں, کن پہلوؤں کے لیے ہوتی ہیں. اگر خلاصے میں عرض کروں تو یہ ہے کہ ہماری ساری کوششیں اس نباتی زندگی کے لیے ہوتی ہیں. بس نباتی زندگی کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں. ہماری پوری عمر خرچ ہوتی ہے, ہماری پوری زندگی صرف ہوتی ہے اس نباتی زندگی کو سنوارنے کے لیے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگرچہ یہ کمالات ہیں, جمادات بھی کمالات ہیں, ہمارا جمادی ہونا بھی کمالات میں شمار ہوگا, ہمارا نباتی ہونا بھی کمال ہے, ہمارا حیوانی ہونا بھی کمال ہے, لیکن یہ کمال اصل نہیں ہے. یہ کمال در حقیقت اس آخری کمال تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. ہمیں جمادی زندگی ملی ہے تو اسی کمال تک پہنچنے کے لیے, ہمیں نباتی زندگی ملی ہے اسی کمال تک پہنچنے کے لیے, ہمیں حیوانی زندگی ملی ہے اسی کمال تک پہنچنے کے لیے. لیکن اس دنیا میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں جب قدم رکھتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد ہماری ساری کوششیں, ہماری ساری سعی اور کوشش صرف اور صرف نباتی زندگی کے لیے ہے. ہم اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں, پوری عمر صرف کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ میں نے شروع میں کہا اچھا گھر بن جائے, اچھی جگہ شادی ہو جائے, اچھی کمائی ہونے لگے, اسی پہ خرچ ہوتی ہے نا. کہاں ہے یہ؟ کس کے لیے کما, کس کے لیے رہے ہیں, کمائی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اسی کمائیں گے, کھائیں گے, جسم مضبوط ہوگا, صحت مند رہیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی پوری زندگی, پوری عمر انہی تینوں پہلوؤں پر خرچ کر دیتے ہیں, جمادی پہلو, نباتی پہلو اور حیوانی پہلو, جب ہم اپنی پوری زندگی کو انہی تین چیزوں پہ خرچ کر دیتے ہیں تو وہ جو انسانی بچہ پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہی نہیں ہوتا. وہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. وہ انسانی بچہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی, اس لیے کہ ہماری ساری توجہ کہاں خرچ ہوئی ہے؟ اس نباتی زندگی پر, اس حیوانی زندگی پر. لیکن آخرت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری نباتی زندگی کامیاب تھی یا نہیں, یعنی تم کتنے کلو کا تمہارا وزن ہو گیا تھا, صحت مند تھے یا نہیں, لمبے ہوئے تھے یا نہیں, چھوٹے ہی رہ گئے تھے. وہاں پہ یہ سوال
نہیں ہوگا، وہاں یہ سوال ہم سے جو کیا جائے گا، اچھا یہ یاد رکھیے گا، وہاں سوال ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سوال جو ہوگا وہ یا تو مثلاً لکھ کر ہوگا یا بول کر ہوگا۔ بول کر بھی سوال نہیں ہوگا، یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے من ربک، وہاں پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ وہاں سوال بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں ہمارا وجود خود ہمارے سارے سوالات کا جواب ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی ہے۔ یہ جو ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، ماں کے شکم میں جو بچہ ہوتا ہے اس سے ڈاکٹر پوچھتے ہیں بھائی تم مکمل آئے ہو کہ نہیں آئے ہو ماں کے شکم میں، تمہارا ہاتھ پورا ہوا ہے یا نہیں، ہاتھ صحیح و سالم ہے یا نہیں، پیر صحیح و سالم ہے یا نہیں، دماغ صحیح و سالم ہے یا نہیں، اس سے پوچھتا نہیں ہے ڈاکٹر، اسے مشینیں پوچھتی نہیں ہیں، بلکہ اسے اس کا وجود خود یہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں ہم صحیح سالم ہیں یا ہم صحیح سالم نہیں ہیں۔ تو بس یاد رکھیے گا جس طرح سے ماں کے شکم میں ہم سے وہ ڈاکٹر اور وہ مشینیں پوچھتی نہیں ہیں کہ تم کون ہو کیسے ہو، اسی طرح وہاں جانے کے بعد انہیں سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں ہمارا وجود خود بتائے گا کہ ہم اپنی نباتی زندگی پر محنت کر کے آئے ہیں، اپنی حیوانی زندگی پر محنت کر کے آئے ہیں یا اپنی انسانی زندگی پر محنت کر کے آئے ہیں۔ اگر انسانی زندگی پر محنت کر کے گئے ہیں تو سوائے کامیابی کے وہاں کچھ نہیں ہے، اور اگر نباتی زندگی پر محنت کر کے گئے ہیں تو جہنم کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل محمد۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہے، ہماری ساری زندگی سر پو رہی، وہاں سوال کیا جائے گا تم نے اپنی یہ عمر کہاں پر خرچ کی ہے، تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔ وہاں سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا کہ ہم کون ہیں۔ البتہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ صرف یہاں بیٹھے بیٹھے یہ مت سوچئے کہ صرف وہیں کے لیے یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی، اس دنیاوی زندگی کے لیے کہ جہاں پر ہم ہیں فی الحال، فی عین جو ہمارا مرحلہ ہے، جس دنیا میں ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں بھی یہی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی جاننا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہم کون ہیں۔ اگر ہم نے اپنے کو نہیں پہچانا، اگر ہم نے خود کو نہیں پہچانا، نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم کون ہیں؟ اگر ہم نے اپنے کو نہیں پہچانا تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں ہم حالات کا شکار ہوں گے، حالات سے شکست کھا جائیں گے، اپنے کو شکست خوردہ تسلیم کر لیں گے، مایوس ہو جائیں گے، غمگین ہو جائیں گے، دنیا کے حالات سے ہار جائیں گے اگر ہم یہ نہ پہچانے کہ ہم کون ہیں۔ مولا کائنات کی حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا، نال الفوز الاکبر، سب سے بڑی کامیابی اسی کو ملی جس نے خود کو پہچان لیا۔ اس کا آپ مفہوم نکال لیں، جس نے نہیں پہچانا یعنی وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ ہار گیا۔ جس نے خود کو نہیں پہچانا اس دنیا میں، وہ کیا، اس کا معیار کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر ہم نے اپنے کو نہیں پہچانا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی کے جو پروگرام ہوں گے وہ پروگرام سارے حیوانی اور نباتی زندگی کی ترقی کے لیے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے کو پہچان لیا تو ہماری زندگی کا سارا پروگرام، ہمارا سارا انتخاب، ہماری ساری فکر، ہمارا سارا غور کا مرحلہ، یہ سب کچھ اس مرحلے کے لیے ہوگا کہ جس مرحلے پہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس انسانیت کے لیے ہوگا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تھا۔ اگر ہم نے خود کو پہچان لیا، کیونکہ جب خود کو پہچان لیا، اب یہ یاد رکھیے گا، میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ واقعی میں ایک سماج میں ہمارے ہوتا رہتا ہے ایسا، کیونکہ ہم نہیں پہچانتے ہیں، لہذا ہمیں مکان لینا ہو تو ہم کیا انتخاب کرتے ہیں؟ مکان لینا تو کیا چنتے ہیں؟ محلہ ترقی یافتہ ہے یا نہیں، محلہ صاف ستھرا ہے یا نہیں، یہی دیکھتے ہیں نا۔ محلہ ہمارے اسٹیٹس کا ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں کہا جائے کہ فلاں صاحب مثلا
اس علاقے میں رہتے ہیں. یہ ہمارے انتخاب، جب اگر ہم نے اپنے کو پہچانا ہے تو ہمارا انتخاب کیا ہوگا؟ ہمارا انتخاب ادھر کی تیاری کے لیے ہوگا، ادھر کی تیاری کے لیے. یہ نہ دیکھے گا کہ مثلا یہ کون کیا کہے گا. مکان لیتے وقت، محلہ سلیکٹ کرتے وقت، علاقہ سلیکٹ کرتے وقت یہ دیکھے گا کہ اس محلے میں ہمارے بچوں کا دین محفوظ رہے گا یا نہیں، ہمارے بچوں کا مذہب محفوظ رہے گا یا نہیں. شادی کرتے وقت انتخاب کا مسئلہ آئے گا تو یہ نہ دیکھے گا کہ مثلا لڑکی کتنے پیسے والی ہے، خاندان کتنے پیسے والا ہے. یہ دیکھے گا چاہے یہ جو ہمارے گھر آ رہی ہے یہ ہمارے لیے ایک صالح نسل پیدا کر سکتی ہے یا نہیں، ایک نیک نسل پیدا کر سکتی ہے یا نہیں. لیکن اگر ہم نے خود کو نہیں پہچانا تو پھر یہی دیکھا جائے گا کہ محلہ ترقی یافتہ ہے یا نہیں، دنیاوی اعتبار سے پیسے والے وہاں رہتے ہیں یا غریب رہتے ہیں. رشتے کے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ ہم کس گھرانے میں شادی کر رہے ہیں، امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں. یہ معیار ہمارا بدل جائے گا اس دنیاوی زندگی میں. حد یہ ہے کہ اگر ہم نے کو اپنے کو نہیں پہچانا تو کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے اس دنیاوی زندگی میں ہمیں سکون نہیں ملے گا. اگر ہم نے خود کو نہیں پہچانا تو اس دنیاوی زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے ہمیں سکون مل نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ میں نے بارہ کہا کہ ہم یہاں کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم یہاں کے لیے ہے ہی نہیں. آپ مطمئن ہو جائیں ہم یہاں کے لیے ہے ہی نہیں. اگر ہم یہاں کے لیے ہوتے تو پھر ہماری زندگی یہاں کے تقاضوں کے مطابق ہوتی، یہاں کے لحاظ سے ہوتی، اور یہاں کے اعتبار سے ہم کامیاب ہو جاتے تو ہم کامیاب اپنے کو سمجھتے. یہی وجہ ہے آپ چاہے جتنے بڑے حاکم، جتنے بڑے بادشاہ، جتنے بڑے امیر مالدار لوگوں کو تلاش کر لیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو مالی اعتبار سے، سرمایہ کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے سب کچھ اس کے پاس رہا ہو اور اس نے جاتے وقت یہ کہا ہو کہ ہم کامیاب ہو کر جا رہے ہیں. کبھی آپ کسی کو نہیں پائیں گے. تو جاتے جاتے انسان اپنی ایک حسرت بیان کر کے چلا جاتا ہے، یہ حسرت ہماری پوری نہیں ہوئی، یہ خواہش ہماری پوری نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. یہاں تو ہم اس جسم میں مقید کر دیے گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، ورنہ ہم قید میں رہنے والی مخلوق ہیں ہی نہیں. ہم اس قید میں رہنے والی مخلوق ہیں ہی نہیں. ہم اس تھوڑے دنوں کے لیے مقید کر دیے گئے ہیں. ہمارا دائرہ بہت وسیع ہے، ہماری قدرت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہماری چاہتیں لامتناہی ہیں. ہم مال چاہتے ہیں کہیں رکتے نہیں ہیں کسی حد پر، لیکن نہیں بس ہو گیا، بس کبھی نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے کل ایک واقعہ پڑھا تھا. ایک تاجر تھا جس کو مولوی نے اپنے مثنوی میں بھی تحریر کیا ہے داستان کی شکل میں، کہ ایک تاجر تھا، ان کی ملاقات خراسان میں ہوئی اور خراسان میں اس نے ان سے کہا کہ ان کی دعوت بھی کیا مولوی کی، اور کہا کہ ایسا ہے کہ اب ہمارے پاس بہت کچھ ہم نے کما لیا، بہت سرمایہ ہے، اب یہ آخری سفر ہے، آخری سفر ہم یہ انجام دینے کے بعد اب بیٹھ کر ایک دکان کھولیں گے اور دکان پہ سامان بیچیں گے. تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہا پھر آپ ارادہ کہاں کا رکھتے ہیں فی الحال؟ کہا اس میں مشہد سے گندھک اٹھائیں گے، گندھک کو لے جا کر ہم چین بیچیں گے، چین سے ہم وہاں پہ چینی برتن اٹھائیں گے، چینی برتن کو لے جائیں گے روم بیچیں گے، روم سے ہم وہاں پہ دبیز کپڑے اٹھائیں گے، ریشمی کپڑے اٹھائیں گے، ان کپڑوں کو لے جائیں گے ہم ہندوستان بیچیں گے، ہندوستان سے ہم لوہا لیں گے، لوہے کو لے کے فلاں ملک جائیں گے، فلاں ملک سے فلاں سامان. تو انہوں نے کہا رکو گے کب؟ یہ انسان واقعی میں چونکہ یہ کیا ہے، لامتناہی دولت چاہتا ہے، لامتناہی شہرت چاہتا ہے، لامحدود طاقت چاہتا ہے. یہ لامحدود کی چاہت اس کے اندر یہ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی محدود طاقت نہیں ہے. یہ جو اپنے کو محدود سمجھنے لگا ہے یہ محدود طاقت نہیں ہے، اس کا سلسلہ اس طاقت سے جڑا ہوا ہے جو خود لامحدود ہے. اسی لیے اس کے یہاں لامحدود طاقتیں پائی جاتی ہے. یہ لامحدود قدرت بھی چاہتا ہے، لامحدود دولت بھی چاہتا ہے، لامحدود طاقت بھی چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
ہمارے دادا نعرہ کہاں لگاتے ہیں پتہ ہے؟ جہاں مولا کائنات کا نام آتا ہے وہیں لگایا کرو ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ بہرحال یہ بھی ایک جذبہ ہے بچوں کا کہ بچے اس حوالے سے کہ شاید ہمارے اندر کچھ خستگی آ گئی ہو تو نعرہ لگا دیا، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونا اور اس اخروی زندگی میں کامیاب ہونا، دونوں جگہ کامیابی کی ضمانت خود ہماری شناخت ہے۔ نال الفوز الاکبر، اگر ہم نے اپنے کو پہچان لیا ہم کامیاب ہیں، نہیں پہچانا ہم ناکام ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا دنیا کے کسی بادشاہ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل سیر ہو کر جا رہے ہیں، ہماری ہر خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ہم نہ پہچاننے کی وجہ سے جلدی سے شکست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا مالی مشکل ہو گئی، واویلا مچ گیا، تھوڑی سی بیماری آ گئی، واویلا مچ گیا، تھوڑی سی مثلا سماجی پریشانیاں لاحق ہو گئی، ہم قیامت مچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مال کی کمی پر، دولت کی کمی پر، بیماری کے آنے پر، آزمائشوں کے وقت، امتحانات کی گھڑیوں میں یہ جو ہم واویلا مچا رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں۔ ہم نے اپنے کو پہچانا ہوتا تو کبھی اپنی شکست ہم تسلیم ہی نہ کرتے۔ ہم مال کا نہ ہونا ہماری شکست نہیں تھی، ہمارے پاس گھر کا نہ ہونا ہماری شکست نہیں ہے، ہمارے پاس بیماری کا آ جانا ہماری شکست نہیں ہے۔ ہماری شکست جہاں پر ہے ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ تو جب اگر ہم نے اپنے کو نہیں پہچانا ہے تو ان چیزوں میں ہم شکست کھا جائیں گے، ہم اپنی ہار تسلیم کرنے لگیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جو پہچانتے ہیں، جو اپنے اصل کو پہچانتے ہیں، جو اپنا حسب و نسب پہچانتے ہیں، جو اپنے آسمانی اصل کو جانتے ہیں، وہ کبھی کسی مرحلے میں یہ نہیں کہتے کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم کو پریشانی لاحق ہو گئی، بلکہ ان کے سر پر ضربت بھی لگتی ہے تو آواز دیتے ہیں فزت ورب الکعبہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ سر پہ ضربت لگنے کے بعد کون سی کامیابی تھی؟ یہ کامیابی کا اعلان مولا کائنات نے جنگ خیبر میں نہیں کیا، جنگ خندق میں نہیں کیا، پھر آپ کی حکومتوں میں جو جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں، بڑے بڑے مقامات ملے ہیں، بڑے بڑے منزلیں ملی ہیں، کہیں پر مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کہا نال الفوز الاکبر کا نعرہ دینے والا، نال الفوز الاکبر کا پیغام سنانے والا یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو یہ مصیبتیں تمہارے ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر تم اپنے کو پہچانتے ہو، یہی وجہ ہے کہ بے باپ نے تو مسجد میں سر پر ضرب لگنے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اسی کی بیٹی کہ جو پہچانتی تھی ہمارا آسمانی شجرہ کیا ہے، ہمارا آسمانی سلسلہ کیا ہے، ساری مصیبتوں کے بعد، ساری پریشانیوں کے بعد، سارے مسائل کے بعد جب توہین کرتا ہے حاکم سامنے سے تو کہتی ما رأیت الا جمیلہ۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم شکست کھا گئے، ہم ہار گئے؟ ہمیں پتا ہے ہم کون ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں تو ہم نے اللہ سے سوائے کامیابی کے، سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب آپ راز سمجھے، اہل بیت کسی منزل پر کیوں مایوسی کا شکار نہیں ہوئے؟ اہل بیت کسی منزل پر کیوں غمزدہ اور غمگین نہیں ہوئے کہ دنیا نے ہماری حکومت چھین لی، دنیا نے ہم سے عہدہ چھین لیا، رتبہ چھین لیا، ہماری شہرت نہیں؟ انہیں پتا تھا ہم کون ہیں۔ اور جنہیں پتا ہو وہ کبھی نہ مال کے جانے پر غمگین ہوتے ہیں، نہ مال کے آنے پر، نہ عہدوں کے جانے پر ان کے اندر دکھ پیدا ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، نہ عہدوں کے آنے سے وہ بہت بے تحاشا خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ہستی جانتے ہیں۔ جو اپنی ہستی جانتا ہے وہ کبھی دنیا کی مصیبتوں سے ہارتا نہیں ہے۔ اور اہل بیت کے استقامت کا راز ہی تھا جو ہر منزل پر اہل بیت نے اپنی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ لاکھ مصیبتیں آئیں، لاکھ پریشانیاں آئیں، لاکھ بلائیں آئی ہیں، لیکن کہیں پر آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں مایوسی ہو، بلکہ اس کے برعکس آپ کو ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے
ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کا مقتل قریب آیا، آپ کے قتل گاہ قریب آ رہی تھی، قتل کا موقع قریب آ رہا تھا، جیسے جیسے پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی، حسین کا چہرہ نکھرتا جا رہا تھا۔ حسین پہچانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، حسین جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ جو اپنے کو پہچان رہا ہے وہ کبھی ان پریشانیوں سے شکست نہیں کھائے گا۔ علی اکبر کا جنازہ بھی اٹھا چکا ہو، عباس کا جنازہ بھی اٹھا چکا ہو، پھر بھی اس کے چہرے پر ایک نکھار آتی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہے، اس نے اپنے اس رشتے کو محفوظ رکھا ہے جو رشتہ اس کے کامیابی کی دلیل ہے۔ ہاں عزیزو، بھی کربلا کی مصیبتوں کو میں نے صرف اشارے میں ذکر کیا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اگر ہم یہاں پر گفتگو کر رہے تھے کہ کربلا میں یہ ہماری اصل کیا ہے، ہماری جڑ کیا ہے، ہمارا ریشہ کیا ہے، تو آئیں ہم کربلا میں بھی اسی بحث کو لے چلتے ہیں۔ کربلا میں جتنی مصیبتیں آئی ہیں، جو مصیبتیں کربلا میں آپ سنتے ہیں، ان ساری مصیبتوں کی اصل کیا ہے؟ ان ساری مصیبتیں، ان سارے مصائب، ان سارے مظالم کی جڑ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ، کربلا ہمارے لیے بہت دردناک ہے، کربلا کا ماجرا ہمارے لیے بہت سوزناک ہے، بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن میری جدہ ماجدہ کے دروازے پر آگ کا جلایا جانا، میرے جدہ ماجدہ کا پہلو شکستہ کرنا، میرے جدہ ماجدہ پر ظلم کرنا، یہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس لیے کہ اگر زہرا کے دروازے کو نہ جلایا گیا ہوتا تو کربلا میں کبھی خیمے نہ جلائے جاتے۔ اگر زہرا کو تکلیف نہ دی گئی ہوتی تو کربلا کے ایک میدان میں حسین کے بچوں کو کبھی تکلیف نہ دی جاتی۔ ہاں عزیزو، بلکہ یہ کہا جائے اگر علی کے ہاتھوں میں رسی نہ باندھی گئی ہوتی تو حسین کے ہاتھوں میں، حسین کے خانوادے کے ہاتھوں میں رسی نہ باندھی جاتی، انہیں دیار بدیار نہ پھرایا جاتا، اگر فاطمہ کا رخسار نیلا نہ ہوا ہوتا، اگر فاطمہ کے بازو نیلے نہ ہوئے ہوتے تو رقیہ کا رخسار نیلا نہ ہوتا، زینب کے بازوؤں میں رسن نہ بنتی۔ ہاں عزیزو، یہ مصیبتیں بہت سخت ہیں، یہ مصیبتیں بہت سخت ہیں، اس لیے کہ یہ مصیبتیں جو کربلا میں ہیں یہ قابل برداشت اس لیے نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں اتنی سنگین ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جب تذکرہ ہوتا ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کربلا میں مصیبتیں اور سنگین ہو جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہن ہے جس نے کبھی اپنے بھائی کو نظروں سے دور نہیں کیا ہے، ایک بہن ہے جو ہمیشہ بھائی کو بغیر دیکھے رہتی ہی نہیں تھی، اسے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ سارے ظلم، یہ سارے مظالم اس بہن کی نگاہوں کے سامنے ہوئے ہیں۔ عزیزو ذرا سوچو اس بہن کا حال کیا ہوا ہوگا جب وہ بہن دوڑ کے اس مقتل، اس قتل گاہ کی جانب گئی ہوگی جہاں حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ زینب کے دل کا حال اگر جاننا چاہتے ہو تو زینب کے اس بیان سے سمجھ سکتے ہو زینب پر کیا گزر گئی کہ زینب جب اس نشید میں پہنچی ہے، دیکھا حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، حسین کے جسم پر تلوار کے ٹکڑے بھی ہیں، نیزوں کے ٹکڑے بھی ہیں، پتھروں کے درمیان بھی حسین کا جسم ہے، جسم پر نہ جانے کتنے زخم ہیں۔ ایک بار جنازے کی طرف مخاطب ہو کے کہتے انت اخی، میں تعجب تو یہی کرنے لگا کہ زینب بھائی کو کیسے نہ پہچان سکی، لیکن عزیزو میں نے جب دوسرے پہلو سے سوچا شاید زینب یہ سمجھانا چاہتی ہو، دیکھو میرے بھائی کا جسم نازنین اتنا کچل دیا گیا تھا کہ یہ ساتھ ساتھ رہنے والی بہن بھی بھائی کو دیکھ کر نہ پہچان سکی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔